اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے چھٹے سال اسلام قبول کیا، اور اسی طرح ان کے تمام اہل خانہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بن عمر بن خطاب اس منظر بھی قدم رکھ چکی تھی کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظری انتخاب حضرت انیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑے۔ دونوں کی شادی کرتے گئے، وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور سن 2 ہجری کا اس غزوہ میں حضرت حفصہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت انیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے، اور وہ لڑے اور خوب لڑے، دشمن کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے، اور اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہیں غزوہ بدر میں کھائے جانے والے زخموں کی بدولت جامع شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئی اور بیدگی کی چادر اوڑھی، تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لا اعلیٰ اپنے جوان بیٹے کے اوپر کی فکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے لگی۔ ان کی تمنا تھی کہ جلد سے جلد ان کا گھر دوبارہ سے آباد ہو جائے، اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی تذبذب میں تھی کہ ان کا خیال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنی چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اور پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے، بڑی پرتپاک اور محبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ تم جانتے ہو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو چکی ہے، میں چاہتا بھی کہ تم اس سے شادی کر لو، مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ ان میں یقین تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے تم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا۔ فی الحال میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار و محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر کس کام سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تم تو جانتے ہو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو چکی ہے، تو اس کو اپنے حوالہ عقد میں لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور غور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنے لگے، اور ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتی ہے، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور اسی طرح خاموشی کچھ وقت گزر گیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا رویہ کیا کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا عجول ہونے لگا، اور نظروں کے سامنے اور کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے، آپ کون ہے جس سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں؟ بیٹی کے مستقبل ہے۔ انہوں نے سوچوں کی گہری وادیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے لیے
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے چپ ساتھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ سے پریشانی معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابسنٹ ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے۔ اپنے آقا بولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان قلب ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عوض 400 درہم کر دیا، اور وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المؤمنین کے اعزاز سے شرف ہوئی۔ یہ شادی شوال 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبیلہ ابھی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ بھی بن گیا۔ جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئی تو 2 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھی، ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ در صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات تھے۔ جب صاحب واب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے یقین بعد دیکھے تمام مکانات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرقی جانب تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں گہری دوستی تھی اور وہ ایک دوسری کے بہت قریب تھی۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں قدرے تیزی تھی، لہٰذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت اور ملائمت و نرمی کی شرینی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم وقت جاہلیت میں عورتوں کو خاتم میں لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کرنا۔ میں نے کہا تم کو اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا، تعجب ہے آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی چادر سنبھالنے اور سیدھا بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہو اور جواب دیتی ہو جو انہیں گراہ گزرتی ہے؟ بیٹی نے جواب دیا آپ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے نہیں کرتی ہو جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراہ گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تقلید کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر نازات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ کو رجوع کا حکم ہوا اور آپ نے رجوع فرما لیا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کی طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا۔
تو وہ بے اختیار ہو پڑی اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ من سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے، اور جیسا کہ شادر بانی ہے، یعنی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتی رہو۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی طلاق ہی دی تھی، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شکایت کی بجائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، جس سے ان کا جذبہ فدائیت ظاہر ہے۔ دریق اسناد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سبانے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والے اور بہت عبادت گزار ہے، اور یہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ ایک عظیم شان گواہی ہے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں ہاتھ ڈال کر فرمایا، جب میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ امت کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رد عمل کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام پر جبرت اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا منیم کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سن لی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے، چنانچہ آپ نے طلاق سے رجوع کر دیا۔ یہ واقعہ طلاق صحاح کی کتب ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب طبرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے، جو جائز اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندیدگی کے باوجود اندر ضرورت یہ ایک جائز اور حلال عمل ہے، اور نہ صرف خلافی تعلیمی قرآن نہیں بلکہ صدق کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ تقویٰ کے لحاظ سے ایسی کارروائی پر اندل کر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی ایک کثیر تعداد داخل تسلیم ہوئی تو قرآن حکیم کی کتابت، تلفظ اور تلاوت میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئیں، تو خلیفہ قوم امیر المومنین حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول کرا کر اپنی مہر کے ساتھ اپنی مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دی، تاکہ ہر جگہ ایک طرح کتابت و قرآت ہو اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہٰذا قرآن کی ترتیب و تدوین اس کی حفاظت کا سیدھا میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ہے۔ سن 41 ہجری 59 برس کی عمر میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ تو سامعین کرام، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کی لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔